ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں۔ حرمین شریفین کے زائرین کے لیے کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی میں فوری مدد مہیا کرائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہلال احمر 24 گھنٹے مستعد رہتی ہے۔ گزشتہ روز مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے مغربی صحن میں عمرے پر آنے والی سوڈان کی ایک زائر خاتون کے ہاں ولادت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہلال احمر کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ آپریشن روم کو اطلاع ملی تھی کہ ایک زائر خاتون التوحید ہوٹل کے برابر میں مغربی صحن میں شدید درد میں مبتلا ہے۔ میڈیکل ٹیم فوری طور پر پہنچی تو پتہ چلا کہ زائر خاتون کے ہاں ولادت قریب ہے۔ امدادی ٹیم نے فوری طور پر مدد فراہم کی۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ زچہ و بچہ دونوں کو اجیاد جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں دونوں کی صحت اب بہتر ہے۔ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ میں شدت پیدا ہو گئی ہے، جس کے پیش نظر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو خوراک اور تیل کی برآمد بند کرے۔ آیت اللہ خامنائی نے غزہ کے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں فلسطینی ہی حتمی فاتح ہیں اور ان کی فتح زیادہ دور نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے غزہ کے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے صبر کے ساتھ اسرائیلی انار کا مقابلہ کیا اور پوری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور امریکہ جیسے مغربی ممالک میں غزہ کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف عوام کے نعرے لگیں گے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دوسرے طلبہ کو بھی ان طلبہ سے تحریک حاصل کرنی چاہیے جنہوں نے 4 نومبر 1979 کو ایران میں اسلامی انقلاب کا بیج بویا تھا۔ اتر پردیش کے کانپور میں 3 طلاق کانوں کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے ایک شوہر نے فون پر اپنی بیوی کو 3 طلاق صرف اس لیے دے دی کہ اس کی بیوی نے گھریلو تقریب میں شرکت کے لیے اپنی بھویں یعنی کہ آئی بروز جمائی ہوئی تھی۔ شادی کے صرف 21 ماہ بعد ہی فون پر 3 طلاق دینے پر متاثرہ لڑکی سمیت پورا خاندان پریشان ہے۔ متاثرہ کی جانب سے پولیس کمشنر سے شکایت کے بعد تحقیقات کے بعد کیس درج کیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق کانپور کے بادشاہی پولیس اسٹیشن علاقے کے کلی بازار میں رہنے والی اس لڑکی کے والدین نے جنوری 2022 میں پریاگ راج کے پھول پور کے رہنے والے محمد سلیم سے اس کی شادی کی تھی۔ متاثرہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ کلی بازار کے علاقے میں کرائے کے کمرے میں رہنے کے باوجود اس کے کینسر میں مبتلا شوہر نے اپنا علاج نہ کروا کر بیٹی کے جہیز کے پیسے بچائے اور اپنی استطاعت کے مطابق بیٹی کی شادی کر کے رخصت کر دیا۔ اس کے باوجود شادی کے 3 ماہ بعد ہی بیٹی کا شوہر سلیم ڈرائیور کی ملازمت کے لیے سعودی عرب چلا گیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شوہر کے سعودی جانے کے بعد ساس، داماد، بہن بھائی اور سسر نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ہراساں کرنا شروع کر دیا اور اسے اپنے والدین کے گھر سے گاڑی لینے کے لیے بار بار دباؤ ڈالا۔ اس دوران والد منظور عالم اپنے میکے میں کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ جب ان کی گاڑی کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا تو انہوں نے اپنے والدین کے گھر میں غیر انسانی پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ وہ کہتی ہے، جب میں نے یہ باتیں اپنے شوہر کو بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر اپنے ماموں کے گھر رہو۔ گزشتہ اگست میں جب اس کا شوہر واپس آیا تو وہ واپس اپنے سسرال چلی گئی اور 4 ماہ تک اپنے شوہر کے ساتھ رہائش پذیر رہی، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے دوبارہ ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فون کے ذریعے میرے شوہر سے میرے بارے میں جھوٹی شکایتیں کرنا شروع کر دی اور انہیں اکسانا شروع کر دیا اور پہلے سے بھی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد پریشان ہو کر وہ کانپور میں اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی۔ 4 اکتوبر کو شوہر نے اپنے والدین کے گھر میں رہنے والی بیوی کو ویڈیو کال کی۔ اس دوران خاندان میں ایک تقریب تھی اور بیوی کی آئی بروز بنی ہوئی دیکھ کر شوہر محمد سلیم کو اچانک غصہ آیا اور ویڈیو کال پر ہی بولا کہ میں آپ کی نافرمانی پر آپ کو آئی برو سیٹ کروانے پر طلاق دیتا ہوں، اور 3 بار طلاق کہہ کر طلاق دے دی۔ متاثرہ کے مطابق اس نے بہت منتیں کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اب پریشان ہو کر
متاثرہ نے IGRS کے ذریعے شکایت کی اور پولیس کمشنر کے دفتر بھی جا کر شکایت کی، جس کے بعد پولیس نے تفتیش کے بعد ملزم شوہر اور دیگر سسرالیوں کے خلاف پولیس اسٹیشن بادشاہی ناکے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانی نا بات میری، چل اچھا چل طلاق لے، چل طلاق لے، ایسے ہی تینوں بال ایسے ہی بول کے اور فون کاٹ دیا۔ ویڈیو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانی نا بات میری، چل اچھا چل طلاق لے، چل طلاق لے، ایسے ہی تینوں بال ایسے ہی بول کے اور فون کاٹ دیا۔ ہم 4 اکتوبر کی بات کر رہے تھے اپنے شوہر سے ویڈیو کالنگ پہ۔ اب وہ سعودی میں ہے وہ، اور ہم سے ان کی نظر پڑی ہماری آئیبرو پہ، تو ہم سے کہنے لگے کہ ہم نے منع کیا تھا کہ آئیبرو نہیں بنوانا، پھر بھی بنوا لیا۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، کہاں بنی ہے، کہیں دیکھو بنی تو ہے، آخر بات نہیں مانی۔ پھر 8 دن ویڈیو کالنگ اور آڈیو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانی نا بات میری، چل اچھا چل طلاق لے، چل طلاق لے، ایسے ہی تینوں بال ایسے ہی بول کے اور فون کاٹ دیا۔ پھر ہم نے ان سے بات نہیں کی، ہماری بات نہیں ہوئی تب سے ان سے نہیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے حکمران جماعت BRS پارٹی کے خلاف انوکھی مہم شروع کی ہے۔ کلیشورم پروجیکٹ کی تعمیر سے 1 لاکھ کروڑ روپے عوامی دولت لوٹنے کا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر الزام عائد کرتے ہوئے کانگریس نے کلیشورم پروجیکٹ کو چندر شیکھر راؤ خاندان کے لیے ATM مشین قرار دیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی انتخابی مہم میں مصروف راہل گاندھی نے شاد نگر میں کلیشورم پروجیکٹ کے نام سے تیار کردہ ایک فرضی ATM مشین کو عوام کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ جس طرح ATM مشین سے رقم نکالی جاتی ہے، اسی طرح چندر شیکھر راؤ کے خاندان کے لیے کلیشورم پروجیکٹ ATM مشین بن گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر 18,000 ٹن بم گرائے ہیں، جو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ہیروشیما پر گرائے گئے بم کی دھماکہ خیز قوت سے 1.5 گنا زیادہ بتائی جاتی ہے۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس کے سربراہ سلامہ معروف نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں 85 سرکاری عمارتوں کو بھی تباہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیل نے 47 مساجد کو مسمار کیا ہے اور 3 گرجا گھروں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 32,500 ناقابل رہائش ہے۔ 203 اسکولوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور 45 اسکول اب مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔ حملوں کی شدت کی وجہ سے اعداد و شمار ابھی تک مکمل نہیں ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت عبادت گاہوں اور اسکولوں اور دیگر شہری ڈھانچوں پر حملے ممنوع ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکریت پسند ان عمارتوں میں یا اس کے آس پاس پناہ لے رہے ہیں۔ معروف نے مزید کہا کہ اسرائیل فوج نے 908 خاندانوں کا قتل عام کیا، جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حملوں میں مجموعی طور پر 35 صحافی، 124 صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں اور ہنگامی امدادی ٹیموں کے 18 شہری دفاع کے اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ ایک بین الاقوامی تنظیم نے غزہ کے فلسطینیوں کے تعلق سے فتویٰ جاری کیا ہے۔ اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ مسلم حکومتوں اور افواج کے لیے لازمی ہے کہ وہ شریعت اسلامی کے مطابق غزہ کونسل کشی اور اجتماعی تباہی سے بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ غزہ اور فلسطین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اللہ اور اس کے رسول سے فریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ عظیم ہے۔ فتوے میں مصر، اردن، شام اور لبنان پر کارروائی کے لیے زور دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی شریعت کے مطابق حکمران حکومتوں اور سرکاری فوجوں سے غزہ کونسل کشی اور بڑے پیمانے پر تباہی سے بچانے کے لیے فوری مداخلت کرنے کی ضرورت ہے۔ غزہ اور فلسطین کو تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ فوجی مداخلت ایک شرعی ذمہ داری ہے، خاص طور پر فلسطین کی سرحد سے متصل 4 ممالک مصر، اردن، شام اور لبنان پر۔
تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 35 امیدواروں کی بی جے پی امیدواروں کی تیسری فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ ابھی حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہونے والے کرشنا یادو کو امبرپیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ فلم اداکار بابو موہن کو نے اندول سے پارٹی نے موقع دیا۔ سنت نگر سے مری ششیدر ریڈی، ایل بی نگر سے ساما رنگا ریڈی، جڑچلہ سے چترنجن داس اور منتھنی سے سنیل ریڈی اور دیگر کو موقع ملا۔ پہلی فہرست میں 52 اور دوسری فہرست میں 1 نام جاری کیا گیا تھا۔ اس طرح 53 ناموں کا اعلان کیا جا چکا ہے اور تیسری فہرست میں 35 لوگوں کے نام شامل ہیں۔ جنا سینا کے ساتھ اتحاد کے بارے میں چونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کتنی اور کون سی سیٹیں دی جانے والی ہے۔ ایک ایسے وقت جبکہ ریاست میں انتخابی ماحول گرم ہے، حیدرآباد میں محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بڑنگ پیٹ میئر سی پاریجاتا نرسمہا ریڈی، مہیشورم کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے امیدوار لکشمن ریڈی سمیت پارٹی کے بعض قائدین کے گھروں پر آئی ٹی حکام نے چھاپے مارے۔ بالاپور میں واقع نرسمہا ریڈی کی قیامگاہ پر صبح 5 بجے سے آئی ٹی حکام تنقیح کر رہے ہیں۔ اسی دوران اطلاع ملی ہے کہ مہیشورم حلقے سے کانگریس کے امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لینے والے کے ایل آر کے گھر پر بھی آئی ٹی حکام کی جانب سے دھاوا کیا گیا۔ بالاپور کا گنیش کا لڈو خریدنے والے لکشمن ریڈی کے گھر پر بھی دھاوے کیے گئے۔ اسی طرح بعض کانگریس قائدین کے گھروں پر بھی آئی ٹی حکام کی جانب سے دھاووں کی اطلاعات ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔